السلام علیکم ناظرین۔ بیٹا، تم ساری تنخواہ لا کر مجھے دے دیتے ہو، کچھ اپنے پاس جیب خرچ بھی رکھ لیا کرو۔ اسد نے کہا، ماں، میرا کیا خرچ ہے؟ گھر میں جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ آپ خود کرتی ہو، اسی لیے میں ساری تنخواہ آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ ماں کا اتنا فرمانبردار کہ معاشی حالت سے پھولی نہ سماتی اور ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی رہتی۔ ایک دن ماں نے اس کی شادی کے بارے میں سوچا اور اس سے بات کی۔ اسد نے کہا، ماں، جیسے آپ کی مرضی۔ اسد کے لیے ایک رشتہ آیا تو ماں نے سوچ سمجھ کر رشتہ طے کر دیا۔ اور ایک دن بڑی خوشی کے ساتھ بہو کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئی۔ وہ اپنی بہو کو بہو نہیں بلکہ بیٹی بنا کر لائی تھی، مگر بہو کو بیٹی بننا نہ آیا۔ کچھ مہینے تو آرام سے گزر گئے، مگر پھر بہو نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے اور اسد کی ماں کے خلاف کان بھرنا شروع کر دیے۔ اسد کی ایک بہن بھی تھی جو بھابھی کے ہر وقت آگے پیچھے رہتی، مگر بھابھی کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اور اسد اس کو بہن کے خلاف اتنا بھڑکایا کہ اسد نے بہن پر ہاتھ اٹھایا اور بہت گالیاں دیں۔ جب کہ ماں روتی رہ گئی۔ ماں نے کہا کہ اسد، تو ایسا تو نہیں تھا۔ بھابھی چھوٹی چھوٹی ساری بات اپنی ماں اور بہنوں کو بتاتی تھی اور ہر وقت انہیں سے بات کرتی رہتی تھی۔ بھابھی کی ماں نے بھابھی کو سکھایا کہ اپنی ساس اور نند سے بچ کر رہنا اور اپنے شوہر کی کمائی کی حفاظت کرنا۔ تو بھابھی نے اسد سے کہا کہ تم کب تک کما کر ان کو دیتے رہو گے؟ یہ جب تمہیں الگ کر دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ آگے کیا آپ کو ہمارا خیال نہیں؟ پہلے تو اسد اپنی بیوی پر بہت غصہ ہوا، پھر بعد میں خود ہی اکیلے بیٹھ کر سوچا کہ وہ تو صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہی بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لی۔ اس کی بیوی نے بہن کے خلاف اس قدر اسد کو بھڑکا دیا کہ اسد نے اپنی ماں سے کہا کہ اس کی شادی کرو اور یہاں سے چلتا کرو۔ ماں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کیا اور اس کی شادی کر دی۔ رخصتی کے وقت بہن نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، آپ اور بھابھی خوش رہو۔ آپ کی اور بھابھی کی خواہش تھی کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ بھائی بہنیں کب ماں کے گھر سدا رہتی ہیں؟ آخر ایک دن تو ان کو جانا ہی ہوتا ہے، اور میرا بھی وہ دن آ گیا ہے اور میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ مگر بھائی پر بہن کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے بعد میں ماں پر بھی ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ پھر بھی اسد کی بیوی کو چین نہ آیا۔ اس نے گھر کے درمیان میں دیوار نکلوا کر اپنا گھر الگ کر لیا۔ اسد کی ماں یہ دکھ سہتے سہتے ایک دن اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی۔ ماں کے جانے کے بعد اسد کو احساس ہوا کہ اس کی دنیا اس کی ماں کے بغیر کتنی بے رنگ ہے۔ ماں کے جانے کے بعد اسد بھی اپنی زندگی میں خوش نہ رہ سکا۔ خدارا، میری ان لڑکیوں سے گزارش ہے جو ایک ماں سے اس کے بیٹے کو جدا کروا دیتی ہیں، کل کو تمہارے گھر میں بھی بہو آئے گی، کبھی کیا تم اپنی بہو کا ایسا رویہ برداشت کر پاؤ گی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔